السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہلہ واصحابہ ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ روزہ کو فاسد کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرات، روزہ کو فاسد کرنے والی چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس دن کے روزے کی قضا اور اس پر کفارہ ہے۔ دوسرے وہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس پر صرف قضا ہے۔ وہ چیز جس کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے اور اس دن کی قضا ہو، اس پر کفارہ ہو، وہ جمع کرنا ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کرنا۔ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اے لوگو تمہارے لیے روزہ کی رات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ماہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کر لے، اس حال میں کہ میاں اور بیوی دونوں ہم بستری کرنے پر راضی ہوں اور دونوں کو اس بات کا علم ہو کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ہم بستری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں میاں اور بیوی دونوں کے روزہ فاسد ہو جائیں گے اور دونوں پر اس دن کے روزے کی قضا لازم ہے۔ مزید ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا اور توبہ استغفار کریں۔ کفارہ یہ ہے کہ دونوں میاں اور بیوی اگر طاقت رکھتے ہوں تو غلام آزاد کریں، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو شوہر 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھے، اور اسی طریقے سے بیوی بھی 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے۔ لیکن اگر دونوں روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوں تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ میاں بیوی دونوں، یعنی شوہر بھی 60 مسکین کو کھانا کھلائے اور عورت بھی 60 مسکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آئے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ کے نے فرمایا فَهَلْ تَجِدُ رَغْبَةً تُعْتِقُهَا، کیا تمہارے پاس غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکتے ہو؟ تو صحابی نے فرمایا کہ نہیں۔ نبی نے سوال کیا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھو؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا هَلْ تَسْتَطِيعُ إِطْعَامَ 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکین کے کھانا کھلانے پر قادر ہو؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے اور میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو ایسی صورت میں دونوں اس دن کے روزہ کی قضا کریں اور کفارہ ادا کریں، یعنی دونوں ایک غلام آزاد کریں، اگر طاقت نہ ہو تو روزہ رکھیں، اگر طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کھانا کھلائیں۔ لیکن اگر بیوی اس بات پر راضی نہ ہو، یعنی ہم بستری کرنے پر راضی نہ ہو، اور شوہر اس کو جب اکراہ کے ذریعے سے زبردستی ہم بستری کرنے پر آمادہ کرے اور بیوی کہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اگر شوہر اس سے ہم بستری کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ گناہ صرف شوہر کو ملے گا اور اس عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ،
کہ وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے، ایسے شخص کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر اللہ کی غضب ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص جس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، لیکن ظلم و زیادتی کی وجہ سے یا اکراہ کی وجہ سے وہ عملاً یا قولاً کوئی ایسا عمل کر دے جو کفر ہو، تو ایسی صورت میں وہ انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ انسان منی نکالے، ارادے کے ساتھ منی کا نکالنا وہ عمل ہے جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس پر صرف اس دن کی روزہ کی قضا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ جیسے خواہ وہ منی نکالی جائے مشت زنی کے ذریعے سے، یا اسی طریقے سے بیوی سے مباشرت کرنے سے، یا بوس و کنار کے ذریعے سے اگر انسان منی ہاتھ سے نکالتا ہے ارادے کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ روزہ دار کھانے پینے اور شہوت رانی کو چھوڑ دیتا ہے صرف میری وجہ سے۔ اور ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالنا، یہ ساری چیزیں شہوت رانی میں داخل ہیں جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لیکن اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو جائے، بغیر قصد و ارادہ کہ اس سے منی نکل جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تیسری وہ چیز جس کے ذریعے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جسے کرنے سے، وہ یہ ہے جان بوجھ کر کھانا اور پینا، یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں کھانا پینا ممنوع ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ روزہ دار کھانے پینے اور اپنی شہوت رانی کو چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کے کچھ کھا اور پی لے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کے کچھ کھا اور پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ اپنا پورا کر لے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جس کے ذریعے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو روزہ کو فاسد کر دیتی ہے، وہ یہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر ضروری ہے کہ اس دن کی روزہ کی قضا کرے۔ لیکن اگر بغیر قصد و ارادہ کے قے ہو جائے تو اس پر روزہ فاسد نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذرعہ القی فلیس علیہ القضاء، کہ جس کو قے بخود آ جائے، بغیر قصد و ارادہ کے قے ہو جائے تو اس پر قضا نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ ومن استقاء عمدا فلیقضی، اور جو شخص جان بوجھ کر کے قے کرے اور ایسا اسباب اختیار کرے جس کے ذریعے سے وہ معدے سے کھانے اور پینے کی چیزوں کو نکالے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ کی قضا کرے کیونکہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی روایت ہے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے حیض یا نفاس کا خون نکلنا اور جاری ہونا، یہ وہ چیز ہے جو روزہ کو فاسد کر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں اس عورت پر صرف قضا ہے۔ اگر کسی عورت کو سورج غروب ہونے کے چند منٹ پہلے یا چند لحظہ پہلے اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا نفاس کا خون جاری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس عورت کے اس دن کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس دن کی قضا اس کو کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو سورج غروب ہونے کے 1 منٹ کے بعد یا چند لمحے کے بعد اگر خون جاری ہو جائے حیض کا یا نفاس کا، تو کہا جائے گا کہ ایسی عورت کا روزہ صحیح ہے، اس کا فاسد نہیں ہوا ہے، جیسا کہ حدیث بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو عورت نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حیض کا خون آنا، نفاس کا خون آنا ایک ایسی چیز ہے جو روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو ان کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔